رہنے دیا، لیکن دو ایک دن گزرے تو تھوڑے سے پر پرزے نکلے تو مرغی سمیت بچوں کو گھر والوں نے باہر نکال دیا۔ اب بطخ کے بچے بھی ہیں اور مرغی کے بچے بھی ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، گلی کراس کی، آگے روڑی آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا، تالاب آ گیا، چھپڑ آ گیا۔ جب چھپڑ کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں کود گئے۔ مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو اپنے سامنے پانی میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھ رہے، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں تھی، مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں تھا، ان کے ہمجولی باہر کھڑے ہیں۔ بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ تمہارا بازیچہ ہے، تیرنے کی جگہ ہے؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے ہر شے کی فطرت کے اندر ہدایت کا چراغاں رکھا ہے، ہر شے کی طبع کے اندر ہدایت کا اجالا رکھا ہے۔ تو وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو حضرت انسان کو بھی اور باقی مخلوقات کو بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اگر اس عنوان سے امام سلفی کی تیوریات آپ پڑھیں تو اس میں اتنی مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ مختلف جانوروں کے وظائف اور ان کے اڑنے کے انداز اور ان کا طرز زندگی، اور حشرات الارض سے لے کر کے چوپایوں تک ان کے وظائف حیات ان کو کون سکھاتا ہے؟ ہم تو کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی سکول میں جاتے ہیں، ماں ہمیں سکھاتی ہے، لیکن وہ بچے کیسے سیکھ جاتے ہیں اور وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے وظائف زندگی ادا کرتے ہیں؟ تو وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو ہر شخص کی، ہر جانور کی، ہر حشرات الارض کی، ہر چوپائے کی طبع میں میرے مالک نے رکھی ہوئی ہے، جس کی ایک مثال میں نے مرغی اور بطخ کے بچوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ اب حضرت انسان بھی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، اور یہ اس کو طبعاً معلوم ہے کہ یہ اچھائی ہے، طبعاً معلوم ہے کہ یہ برائی ہے۔ کوئی اس کو نہ بھی بتائے تو اس کو پھر بھی پتہ ہے کسی کمزور کو تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کسی کا حق غصب کرنا یہ بری بات ہے۔ اگرچہ اس نے کسی استاد سے بیٹھ کے نہ بھی پڑھا ہو، لیکن اسے پھر بھی پتہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو کچل کے گزرنا یہ شریفانہ عمل نہیں ہے، کسی سے چھین کے کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی طبع میں رکھا گیا ہے، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو یہ چیز بتائی ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں میری آرزو یہ تھی کہ میں حضور سے پوچھوں کہ حضور شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ارشاد کر دیجیے۔ تو جہاں مجلس میں جگہ ملی وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں بیٹھ گیا تو میرے دل میں سوال تھا کہ میں نے حضور سے یہ پوچھنا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں قریب آ گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں کہ میں اور نیڑے آ گیا تو فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے فرمایا کہ تم کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور، میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو سوال پوچھنے آئے ہو تم پوچھو یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو بہت اچھا ہو کہ اگر آپ خود ارشاد فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیتا تسألنی عن البر والاسم، تو نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آیا، خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ فقال نعم، میں نے کہا جی حضور یہی میرا سوال تھا، یہی پوچھنے آیا ہوں۔ فجامع اناملہ فجعل ینکت بہن فی صدری، حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑا اور انگلیوں کو جوڑ کے میرے سینے پر ان مبارک انگلیوں کو مارا، دل والی جگہ پہ۔ ویقول، اور ساتھ کہا یا وابصہ استفت قلبک استفت نفسک، اے وابصہ دل سے پوچھ لے، وابصہ اپنے اندر سے ہی سوال کر لے، اپنے آپ سے ہی فتویٰ لے لے۔ ثلاث مرات، یہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا البر مطمئنت الیہ النفس والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، فرمایا کہ نیکی وہ ہے
کہ جس سے تیرے دل میں طمانینت اور سکون پہنچے، نیکی کرنے کے بعد تجھے راحت ملے، تجھے اچھا فیل ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. اور برائی وہ ہے جس سے تیرے اندر کھٹکا پیدا ہو اور تو جو ہے وہ تردد میں مبتلا ہو جائے، تیرے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، تیرے اندر اضطراب پیدا ہو جائے. ما حاک فی نفسک. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں اس پہ مطلع نہ ہو جائے. تو یہ ہے برائی، اور نیکی یہ ہے کہ تیرے دل میں طمانینت پہنچے. اب کس کو نہیں پتا کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ اگر دبا لیے جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں طاقتور ہوں، میرا ہمسایہ مجھے نہیں روک سکتا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میرے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، کچہریاں تھانے خرید سکتا ہوں، تو وہ کر تو رہا ہوتا ہے لیکن ضمیر اندر سے جو ہے وہ اس کو گھنٹیاں بجا بجا کے بتلا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ فطرتاً ہدایت اللہ نے انسان کے سینے کے اندر رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو مختلف طرح سے سیکھ کر کے ہدایت، روشنی اور اجالے نصیب فرمائے ہیں. یہ انسان کی طبع کے اندر بھی یہ رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم نے الہام کر دیا اس کے اندر گناہ کو بھی اور تقوی کو بھی. اس کو پتہ ہے یہ اندر سے چیزیں پوٹتی ہیں. تو حضرت وابصہ سے حضور نے کہا استفتِ قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا اندر ہی فتویٰ دے گا، تیرا اندر ہی تجھے بتائے گا کہ تو کھڑا کہاں ہے. تو نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے پتہ چلتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ انسان سیکھتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہے. معاشرے میں جب وہ پھیلتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ مختلف ذریعے سے اس کو حاصل ہوتی ہیں. اور ایک تیسری قسم اس کی ہدایت کی، روشنی کی، جو انبیاء کے ذریعے سے، صلحاء کے ذریعے سے، صالحین کے ذریعے سے ہمارے تک منتقل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت سینوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہی عطا فرماتا ہے. وہ نہ چاہے تو عقل و فہم کے باوجود بھی وہ خیر انسان کو نصیب نہیں ہو پاتی. ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل، اور سمجھانے والے کبھی سین حرم میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی جبل مروہ پہ، کبھی دار الندوہ میں، کبھی عکاس کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں، کبھی سین حرم میں، کبھی ان کے گھر جا کے، کبھی بلا کے. سمجھانے والے کون تھے؟ حضور. اور جو نصاب پڑھا رہے تھے وہ قرآن تھا، اور جو پڑھ رہا تھا وہ اتنا ذہین تھا کہ اس زمانے میں اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، دانائیوں کا سرچشمہ، عقل و خرد کا باپ کہلاتا تھا. لیکن ہدایت ملی؟ نصیب نہیں ہوئی. ابو الحکم ابو جہل کہلایا. اور دوسری جانب ذات کا حبشی تھا، ہونٹ موٹے تھے، رنگ کالا تھا، کسی دانشگاہ میں نہیں گیا تھا، لیکن حضور کے چہرہ نور کو دیکھا، ایمان کا چراغاں ہو گیا. تو یہ ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ جل شانہ جس کو چاہے اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اگر ہدایت نصیب ہوئی ہے تو ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں. ہم مت سمجھے کہ ہم بڑے سمجھدار تھے، ہم معاملہ فہم تھے، ہم بڑے زیرک تھے، اس لیے ہم صحیح راہ پہ آ گئے. دنیا کے اوپر کتنے زیرک لوگ ہیں لیکن ہدایت کا راستہ انہیں نصیب نہیں ہوتا. آپ کی بالکل ہمسائیگی کے اندر انڈیا بستا ہے، PhD ڈاکٹر ہے، علم کی اتھارٹی ہے نا، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے. فہم و ادراک، عقل و خرد، بینش و دانش، ایک جہان آباد ہے اس کے سینے کے اندر، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتی میری ضروریات کو پورا کر دے گی. اور دوسری جانب ان پڑھ ہے، بکریاں چراتا ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں موجود ہے. تو یہ ہدایت مت سمجھیے کہ کسی کی کوشش محنت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے. انک لا تہدی من احببت، کہا محبوب کہ آپ چاہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. آپ کی کتنی کوشش تھی کہ فلاں 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 شخص ایمان لے آئے، لیکن ہدایت ان کا مقصود نہ ہو سکا. اور جب اس نے چاہا تو محبوب تھوڑی سی کوشش بھی تیری کارگر ہوئی،
اور سینے میں ایمان کا چراغاں ہو گیا اور ایمان کی روشنی ہو گئی. تو ہدایت اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے اور اس کا ذریعہ ہادی اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بنتے ہیں. تو حضور کے سینہ سے ہدایت پھوٹتی ہے اور نصیب ہوتی ہے، لیکن توفیق میرا رب عطا کرتا ہے. اس لیے جس کو ہدایت کا نور نصیب ہوا ہے تو وہ مت سمجھے کہ یہ میرے کسی وصف، میرے کمال، میری عقل و خرد، دانش و بینش کا نتیجہ ہے. ایک معمولی ہوا کا جھونکا چراغ بجھا دیتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کا چراغ بجھ جائے اور انسان کھڑے کا کھڑا دیکھتا ہی رہ جائے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے. مالک جو تو نے دیا روشن کیا ہے یہ کبھی بجھنے نہ پائے. اس لیے الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں، یہ ان کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ ان کی دعا نہیں ہے جو کمزور لوگ ہیں. کمزوروں کو تو مانگنی ہی چاہیے یہ دعا. جو علم میں راسخ ہیں وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. یار یہ کتنا چراغاں ہے، چکا چوند ہے، اس میں زندگی ہے، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے. ایک دم میں اگر لائٹ بند ہو جائے تو سب اندھیرا ہو جائے گا. ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. تو کہا کہ یہ ساری زندگی کی بہاریں، یہ چہل پہل، یہ چمک، یہ ایمان کا چراغاں، یہ عمل کی توفیقات سب بجھ جائیں اگر اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دے. وہ مین سوئچ اٹھا لے تو کچھ بھی باقی نہ رہے. سب اندھیرا، ساری ظلمت، کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بنیا سردا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے اس سے دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد کہیں دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا. تو نے توفیق دی ہے تو توفیق عطا فرمائے رکھنا. تیرے کرم سے ہی یہ ایمان کا چراغاں موجود رہے گا. تیرے فضل سے ہی نیکی کی توفیقات نصیب رہیں گی. تیری کرم نوازیوں سے ہی شر سے بچیں گے، گناہ سے ہم نہیں بچ پائیں گے. مالک یہ صرف تیرے کرم سے، تیری فضل، تیرے رحمت سے ہی ہوگا. اور تیرے نبی علیہ السلام کی عنایات کے صدقے سے ہمارے دل کا یہ دیا جلتا رہے. حضرت شیخ عبد العزیز دباغ مصری الابریز میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہنے لگا کہ جناب حضور کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی، لیکن اب میرے سینے میں اچھی طرح سے راسخ ہو چکی ہے اور یہ ایمان اور یہ نور، یہ روشنی، یہ اچھائی برائی کی تمیز میں نے کر لی ہے. تو اب مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اب جان چکا ہوں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. مجھے نصیب ان کے ذریعے سے ہوئی ہے، لیکن بہرحال اب میں طے کر چکا ہوں، خرد کی ساری منزلیں طے کر چکا ہوں، تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے. تو شیخ فرمانے لگے کہ اسے کہا گیا کہ یہ بات نہ کہو، اگر ادھر سے توفیق چھین لی جائے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. تو وہ بضد تھا کہ نہیں. تو کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اس کے اور رب کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں. تو اس نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو انہوں نے دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بت کے آگے سجدہ ریز تھا، وہ بت کو پوج رہا تھا. تو خیر کی توفیق، اچھائی پہ گامزن رہنا، نیکی اور خیر کی توفیق کا ملا رہنا، یہ محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. اور اس کا وسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے. کتنے لوگ تھے جو ہدایت کی اعلیٰ منزلوں پہ تھے لیکن بعد میں گمراہ ہو گئے. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کی مثال قرآن نے بیان کی نا، مثلہ کمثل الکلب. اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. وہ کاتب وحی، حضور کے سینے پہ جو وحی اترتی وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر ایک دن بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بیان کرتے ہیں جو میں لکھ کے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اندر بجھ گیا چراغاں، جو روشنی تھی ختم ہو گئی اور ظلمت و اندھیروں میں بھٹکنے لگا. مرنے کے بعد لوگوں نے دفن کیا، قبر نے باہر پھینک دیا، زمین میں بھی قبول نہ کیا. تو یہ میرے اور آپ کے عقل و فہم کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں. یہ ہماری کسی کوشش کا ثمرہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں. یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے. ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دی اور ہم ہدایت پہ ہیں. اگر کسی ہندو کے گھر پیدا ہو چکے ہوتے
تو بت کو پوجنا نہ رہے ہوتے؟ گائے کے پیشاب کو متبرک نہ سمجھ رہے ہوتے؟ مجھے یہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھولتا. مسجد کی ٹوٹیوں کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک 8 سال کا بچہ اپنے پائچے کو آ کے مل مل کے دھونے لگا. تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنا پانی کھولا ہے؟ تو وہ بستہ اس نے لٹکایا ہوا تھا. تو کہنے لگا کہ میں سکول جا رہا ہوں، راستے میں گلی میں کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائچے پہ گر گئے ہیں اور میں سکول جا رہا ہوں. تو میں حیرت میں ڈوب گیا. میں نے کہا مالک تیری قدرتوں کے رنگ. دوسری جانب بارڈر پار کریں تو اسی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان، پڑھے لکھے اتنے کہ ڈاکٹر کہلائیں، لیکن گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہے ہیں، گو موتر کو متبرک سمجھ رہے ہیں. اور یہ بچہ 8 سال کا، ابھی صحیح طرح سے شعور بھی نہیں سنبھلا، ابھی اس نے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کے حکام بھی نہیں پڑھے، کسی درس گاہ کا طالب علم نہیں ہے. سکول کا ایک بچہ اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پی رہا ہے. تو جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ، اس کی ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی تھی، تو ہدایت کا نور اس کے سینے کے اندر رکھا گیا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے. کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیاں، دل والے آنکھیا دلدار آ گئے. جنہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، سورج کو پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتے ہوئے دیکھا، درختوں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھا، کنکروں کو بول کے گواہی دیتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا لستا مرسلا، تم رسول نہیں ہو. اور ویسے کرنی نے دیکھا بھی نہیں، جان مار دی، سب کچھ قربان کر دیا. تو ہدایت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اس کی کرم نوازیوں سے ہوتی ہے. تو اللہ سے جب ہدایت کا نور نصیب ہو جائے تو اس کو سنبھال کے رکھو. یہ خزانہ ہے، ڈاکو لوٹنا چاہیں گے تو راسخون فی العلم کی یہ دعا ہے. یہ دعا عام لوگوں کی نہیں ہے، عام لوگوں کو تو مانگنی چاہیے. یار جس کے گھر کی دیواریں کمزور ہیں، جس کے پاس پہرے دار بھی نہیں ہیں، گارڈز بھی موجود نہیں ہیں، اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، خود بھی بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں خزانہ ہو، وہ تو ڈرے گا ہی ڈرے گا کہ کوئی چور آ کے چرا کے نہ لے جائے. جس کی دیواریں بھی مضبوط ہیں، جو بند قلعے میں رہتا ہے، گارڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں، دروازے بھی مکفل ہیں، وہ بھی ڈر رہا ہے کہ یہ خزانہ چوری نہ ہو جائے. والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد کہیں دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا. یہ سیدھے ہیں تو مالک سیدھا ہی رکھنا، ان کے اندر دوبارہ اندھیرا، ظلمت، اجالے نہ آنے، جو ہے وہ ظلمت نہ آنے پائے. یہ اجالوں کا نقیب بنا ہے ہمارا سینہ، یہ روشنیوں کا منبع و مصدر بنا ہے ہمارا سینہ. تو میرے مالک اس کو روشنیوں کا مصدر ہی رہنے دینا. تو رمضان المبارک گزرا تو ہم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار یہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا، اور اپنی جناب سے ہمیں خاص رحمات عطا کرنا، کرم نوازیاں دینا، اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا، اور اپنی جناب سے ہمیں عطائیں پھر عطائیں کرنا. یہ دولت دی ہے میرے مالک، اس کو سنبھالنا بھی تیرے کرم سے ہی ممکن ہوگا. مالک خیرات بھی دی ہے تو نے. اللہ اکبر. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک فقیر بادشاہ کی دہلیز پہ آ کھڑا ہوا اور بادشاہ محل کی چھت پہ تھا. تو اس نے فقیر کو دیکھا تو اس کے دل میں ترس آیا. تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی پھینکی اور پھینکتے ہوئے کہا کہ دامن بدار، اپنا دامن کھول تو تاکہ میں تیرے دامن کے اندر یہ تھیلی ڈالوں. تو اس نے کہا کہ میں دامن کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو لباس ہی نہیں ہے. تو پھر بادشاہ نے خلعت بھی بھیجی اور خیرات بھی بھیجی. تو ہم تو کہتے ہیں مالک ہمیں جھولی بھی دے اور خیرات بھی دے.
اور پھر ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، اس کو لوٹنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ہمارے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے تیری طرف سے آنے والی اس فتح کو سنبھال بھی سکے، تو میرے مالک اس کی حفاظت بھی تو ہی اپنے ذمہ کرم پہ لے۔ اللہ اکبر، تیرے سے لیا اور تیرے دیے ہوئے محفوظ مقام پہ رکھا اور پھر تیری ہی رحمتوں کے حصار میں رکھ دیا، تو میرے مالک دیا بھی تو نے اور حفاظت بھی تیری میں ہی دے دیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنی جناب سے ہمیں رحمتیں عطا کرنا، بے شک تو وہاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔